عنوان ربیع الثانی کے لیے نعت و سلام موضوعات مفاہیم اور تخلیقی رہنمائی تعارف ربیع الثانی ایک خصوصی مہینہ ہے جس میں امت مسلمہ کی تاریخ عقیدہ اور تصوف کے رنگ نمایاں طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسما کو روحانیت محبن رسول اور ذکر و مدحن مصطفیٰ کے لحاظ سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر محافل میلاد نعت خوانی اور سلام کے مخصوص موضوعات اور انداز لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کا مقصد ربیع الثانی کے لیے نعت و سلام کے موضوعات پیش کرنا، ہر موضوع کا روحانی پس منظر اور تخلیقی رہنمائی دینا ہے تاکہ نعت خواں شاعروں اور محفل ترتیب دینے والوں کے پاس ایک جامع فہرست اور رہنمائی موجود ہو۔ ربیع الثانی کی روح اور نعت و سلام کی اہمیت۔ ربیع الثانی میں اکثر لوگ حضور کی شان ولایت سرۃ طیبہ اور ان کی عظیم کرامات و اخلاق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ نعت اور سلام وہ زبانی و قلبی اظہار ہیں جن کے ذریعے عقیدت مندرجہ بالا خصوصیات کو سننے والوں تک پہنچتی ہے۔ نعت محض تعریف نہیں بلکہ رسول کے اخلاق، قربانی، عشق اور انسانیت کے پیغام کو غزل و قصیدہ، نظم اور نغمے کے ذریعے زندہ کرتی ہے۔ سلام ایک دعا اور انجمن اظہار ربیع الثانی کے موضوعات میں تاریخی، اخلاقی، عاشقانہ اور تربیتی پہلو شامل کیے جا سکتے ہیں۔ موضوعات کی اقسام: عمومی رہنمائی، ایک تاریخی و سیرت نگاری، حضور کی ذاتی زندگی، ولادت، خاندان، جوانی کے واقعات، نبوت کا آغاز، مدنی زندگی کے اہم لمحات۔ دو اخلاقی و تربیتی موضوعات، عشق رسول کے ذریعے اخلاق حسنہ کی تبلیغ، بچوں کی تربیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سماجی انس۔ تین تصوف، رنگ و مزاج، اولیاء کرام کے عشق رسول کے واقعات، روحانی حالات، مرشد و مرید کی مثالیں۔ چار عاشقانہ نعت، دل کی شدت، اشک و شک و حضور کے حسن اخلاق و جمال کی وصف گوئی۔ پانچ سلامی انداز، درود پاک کے مختلف انداز، سلام کے معانی، سلام کے اداب، موضوعاتی محافل، غم فقدان، شکرانہ محفل، قربانی و اثار، شفاعت کا مفہوم، مختصر رہنمائی۔ ہر نعت السلام کے لیے نقطہ نظر زبان سادہ اور عام فہم رکھیں تاکہ نوجوان اور بڑے دونوں سمجھ سکیں موضوع کی گہرائی۔ ایک موضوع کو پوری طرح کھولیں، تاریخی حوالہ، جذباتی رنگ، عملی سبق، مقبول حوالہ جات، حدث نبو، سیرت کے معروف واقعات، بغیر متن کے براہ راست اقتباس کے مگر اصولی حوالہ سے رہنمائی، شبہات، کائنات، نور، بہار وغیرہ کی تشبیہات نعت میں روحانیت بڑھاتی ہیں۔ دقتن الفاظ، تزئین کے الفاظ احتیاط سے استعمال کریں، احترام و ادب ہمیشہ مقدم رکھیں۔ مفصل موضوعاتی فہرست، ہر موضوع کے لیے مختصر تشریح کے ساتھ۔ ایک ولادت مصطفیٰ رحمت عالم کا طلوع شرح، ولادت طیبہ کے مناقب، رکھے حالات میں روشنی کی آمد، اہل مکہ اور اہل مدینہ پر اس کے اثرات، شاعرانہ انداز میں محبت کا اظہار۔ دو نام محمد کی برکتیں، شرح اسم محمد کے معنی و اثرات، دلوں میں دعا میں اسم مصطفیٰ کا استعمال، روزمرہ زندگی میں اس کی برکتیں۔ تین عشق رسول کا سفر، شرح عشق کیسے پیدا ہوتا ہے، عشق رسول کی مثالیں، الصحابہ و تابعین، عشق کی تربیت و ثمرت۔ چار مجاہدین و صحابہ میں عشق رسول، شرح جنگ بدر، عہد خیبر وغیرہ میں صحابہ کی قربانیاں اور عشق رسول کے عملی مظاہرے۔ پانچ مدنی نشو و نما و شریعت کا قیام، شرح مدینہ میں اسلامی معاشرہ کی تشکیل، رسول کے بین الزائبی اور سماجی اصول۔ چھ معراج مصطفیٰ کے اسرار، شرح معراج کے روحانی رنگ، معراج کو محبت و قربت کے آئینہ کے طور پر پیش کرنا۔ سات شفاعت رسول، عمد نجات، شرح شفاعت کا تصور کیسے دلوں کو تسکین دیتا ہے، نعت میں شفاعت کا پیغام۔ آٹھ حضور کے اخلاق عظیم، شرح صبر، حلم، سخاوت، عفو، بچوں اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ پر روشنی۔ نو حضور کی شفقت، ماں و باپ کے ساتھ، شرح آپ کا بچوں اور والدین کے ساتھ رنشف، رحم اور محبت بھرا برتا۔ معجزات نبوی، نورانی واقعات، شرح چھوٹے بڑے معجزات کی شاعرانہ تصویر کشی، حسی اور روحانی تاثیر۔ گیارہ درود و سلام کے آداب و فضائل، شرح درود کے مختلف انداز، محافل میں درود خوانی کا مقام، دعا کی قبولیت کے حوالے۔ بارہ نعت رحمت برائے تمام عالم کے لیے رحمت، شرح حضور کو رحمت عالم کہنا اور اس کے معنی و مضمرات۔ تیرہ ربیع الثانی میں محافل میلاد کی اہمیت، شرح
محفل کی ترتیب نوجوانوں کو شامل کرنے کے طریقے روحانی ماحول کی تخلیق 14 اولیاء کرام کے عشق کے قصوئی شرح مشاورن تصوف کے عشق رسول کے واقعات مریدات کے تجربات 15 اخلاق نبوی اور آج کا معاشرہ شرح موجودہ مسائل میں صورت النبو کی روشنی عملی اطلاقات 16 شکو و سوزن محبت عاشقانہ انداز شرح دل کی گرمی آنسو فریاد حضور کی جدائی میں درد 17 زبان ادب میں رسول شاعری کی قیاس بندی شرح ادب اور شاعری میں رسول کی مثالیں بہترین الفاظ کا انتخاب 18 حضور کی دعائیں اور ان میں برکت شرح دعا کا انداز دعا میں حضور کی عافیت و رہنما فضل رحمت روحانی تجربات شرح نعت میں روحانی فیوز کا تذکرہ سچوی عاشق کے تجربات 20 حسن سلوک و سماجی عدل پیغام نبوشرا رسول کے ذریعے عدل و مساوات کا پیغام اور عملی مثالیں 21 حضور کی تربیتی مثالیں بچوں کے لیے نعتیں شرح بچوں کے مفہوم میں سادہ لطیف اور سبق آموز نعت 22 خواتین کی محافل نعت مادری الفاظ کی تاثیر شرح خواتین کے انداز اظہار ماؤں کی زبان سے نعت کا منفرد رنگ 23 نعت میں کائنات کی تشبیہات ایاں محبت شرح چاند سورج بہار وغیرہ کو حضور کی شان میں تشبیہ دینا 24 نعت شفاعت قیامت کے منظر میں رسول کی یاد شرح آخرت کی تیاری شفاعت کی امید اور دل کا سکون 25 غم فقدان نبی محبت دائمی شرح غمگین انداز میں عشق رسول کا اظہار اور غم میں تسلی 26 حضور کے معجزات میں قلبی دل کی ہدایت شرح ایمان دل میں کیسے جگہ پاتا ہے رسول کی اخلاقی دعوت 27 درود شریف کی مختلف اقسام اور مراتب شرح درود الاشف درود ابراہیم تلفظ میں احتیاط وغیرہ 28 نعت و سلام میں موسیقی کا استعمال حدود و ضوابط شرح جذبات اثر اور شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے فنی ازار 29 نعت میں تاخن اسلام کے اہم لمحات شرح ہجرت معاہدات فہم مکہ صلح حدیبیہ وغیرہ کو نعت انداز میں بیان کرنا 30 محبن رسول اور قومی یکجہتی شرح نعت و سلام کے ذریعے امت مسلمہ میں اتحاد و بھائی چارہ پیدا کرنا 31 نور محمدی علم و روحانی روشنی شرح علم و ہدایت کا ذریعہ اور اس کی انسانیت پر روشنی 32 حضور کے غمزہ و لطیف واقعات انستتن قلبی شرح روزمرہ زندگی کے لطیف داستانیں جو محبت بڑھاتی ہوں 35 نعت خانوں کی تربیت محفل کی تکنیک شرح آواز الفاظ وقفے سامعین کے ساتھ تعلق 34 نعت و سلام کی جدید تشریحات سوشل میڈیا کا کردار شرح آن لائن محافل ویڈیوز نوجوانوں کو شامل کرنے کے طریقے 35 حضور کا ستیہ اخلاقی مثالیں اور عدل شرح آپ کی زندگی سے نکلنے والے معاشرتی اصول 36 نعت میں لسانی حسن اردو فارسی اور عربی کا حسین امتزاج شرح مختلف زبانوں سے الفاظ کا مرکب استعمال اور اس کے اثرات 37 ربیع الثانی میں نوجوانوں کے لیے مخصوص نعتیں شرح نوجوانوں کی زبان اور احساس کے مطابق نعت کا انداز نصیحت ماربان 38 حضور کی محبت میں شاعرانہ مناجات شرح راز و نیاز شبن عبادت کے مناظر اور معجزاتی کیف عید 39 نعت میں عرضی و سماوی عناصر کا ملاپ شرح فجر شام درخت پرندے وغیرہ کو نعت کا حصہ بنانا 40 نعت و سلام کے ذریعے دعوت عمل سوشل میسج شرح محبت کے ذریعے عمل کی دعوت خیر و احسان کی ترغیب نمونہ کلام کے چند سطریں مختصر مثالیں نوٹ نمونہ سطروں کا مقصد انداز دکھانا ہے مکمل نقل متن کی جگہ اپنی محفل کے مطابق الفاظ کو بڑا چھوٹا کرے ایک اے نبی تری یاد میں ہے ہر سانس روشن ہر دم نیا نور ہر منظر روشن دو تو وہ چراغ ہے جس نے تاریکی کو بھگایا تجھ سے ہے زندگی میں ہر صبح جماع 3 درود پاک بھیجتے ہیں صدقن دل سے تجھ پر قربان جا اے حبن خدا نعت و سلام لکھنے اور سنانے کے عملی مشورے 1 سچو محبت کا اظہار جب بھی نعت لکھیں تو اپنے دل کی سچائی کو مقدم رکھیں رسمی تعارف سے زیادہ دل کا جذبہ مؤثر ہوتا ہے 2 الفاظ کی صفائی غیر اخلاقی یا مبہم اصطلاحات سے پرہیز کراہترام نبی کے اصولوں کو مقدم رکھ 3 محفل کا ماحول روشنی سکوت وقفے اور سامعین کے جذبات کو سمجھ کر آواز کا انتخاب کریں 4 موسیقی کا انتخاب اگر موسیقی استعمال کر رہے ہیں تو محفل کے مزاج اور شرعی حدود کا خیال رکھ 5 مکہ و مدینہ کے حوالہ تاریخی حوالہ دیتے وقت سادہ زبان میں حقائق بیان کریں بیانیہ کو شاعرانہ بنائیں مگر گھڑائی سے بچیں 6 بچوں کی نعتیں آسان الفاظ قافیہ بازی اور مثبت پیغام رکھیں تاکہ اثر دیر پا ہو 7 خواتین کی محفل
الفاظ میں لطافت اور تربیتی پہلو بڑھائیں، گھرانے کے اندر نفسیاتی سکون دینے والے مضامین شامل کریں۔ 8 اب بیتی ذاتی تجربات اگر موزوں ہوں شامل کریں، کیسے عشق رسول نے آپ کی زندگی بدل دی، نمونے کی محفل کی ترتیب، ایک آئیڈیا، ایک تلاوت قرآن مختصر، 2 تعارفی کلمات اور مقصد محفل، 3 بچوں کی نعت مزاحم اور روپرور، 4 بزرگ معروف نعت خاں کی نعت، 5 سلام اور درود مشترک، 6 اختتامی دعا اور خیر مقدمی کلمات خلاصہ و اختتامیہ۔ ربیع الثانی کا مہینہ نعت و سلام کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس مضمون میں پیش کردہ موضوعات تاریخی، روحانی، تربیتی اور عاشقانہ زاویوں سے منتخب کیے گئے ہیں تاکہ مختلف محافل، سامعین اور مواقع کے مطابق استعمال ہو سکے۔ نعت و سلام محض کلام نہیں، یہ دلوں کی تربیت، معاشرتی ہمدردی اور عشق رسول کا عملی جلوہ ہے۔ جو بھی نعت سلام لکھے پیش کرے، نیت خالص رکھے، ادب و احترام کو قائم رکھے اور محبت رسول کو اپنے الفاظ میں سچائی سے بیان کریے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے کسی مخصوص موضوع پر مکمل نعت، مکمل نظمہ، قصیدہ کے کر بھی دے دوں۔ بچوں کے لیے، خواتین کی محفل کے لیے، نوجوانوں کے لیے مخصوص انداز میں بتائیں کون سا موضوع پسند ہے، میں فوراً آپ کے لیے مکمل نعت تیار کر دوں گا۔ ربیع الثانی کے لیے نعت و سلام تعارف۔ ربیع الثانی اسلامی کیلنڈر کا ایک محبوب اور روحانی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عقیدت و محبت رسول کے اظہار کے لیے محافل، نعت و سلام، اجتماعات، روحانی مجالس، ذکر و نعت اور خاص پروگرام منعقد کیے جاتے۔ نعت و سلام کا ادب صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں مقام منفرد رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف اردو عربی ادب بلکہ روحانی مناجات کا بھی اہم حصہ ہے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الثانی کے مناسبت سے نعت و سلام کے موضوعات، ان کے ادبی و معنوی پہلو، لکھنے کے نکات اور عملی رہنمائی پیش کریں گے تاکہ ایک مضبوط، مؤثر اور قاری سامع کے دل کو چھو لینے والی نعت سلام تیار کی جا سکے۔ نعت و سلام کی اہمیت، نعت رسول اور سلام کی روایت محبت رسول کا ظاہری اظہار ہے۔ یہ دل کو نرم کرتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے اور مجمع کو روحانی جذبے سے بہرہ ور کرتی ہے۔ ربیع الثانی میں اکثر اولیاء کرام اور مشائخ کے جشن، ولادت دیگر یادگار مواقع بھی ہوتے ہیں، اس لیے نعت و سلام کے موضوعات میں تاریخی واقعات، اخلاق نبوی، معجزات نبوی اور حضور کی ذات مبارکہ کی شان، رسالت کو جگہ دی جاتی ہے۔ نعت اکثر روایت عشق رسول، شہادتوں، کرامات اور اخلاقی اسباق پر مبنی ہوتی ہیں۔ موضوعات کا انتخاب، عمومی رہنمائی، نعت سلام کے لیے موضوع چنتے وقت درج ذیل باتیں سامنے رکھیں۔ ایک مناسب سیاق و سباق، ربیع الثانی کے کسی خاص موقع مثلاً جشن، میلاد، محفل، ذکر عرس کے مطابق موضوع منتخب کریں۔ 2 سامعین کا دھیان، عوامی جلسے، بچوی، نوجوانوں علمی محفل کے مطابق زبان، انداز اور الفاظ کا انتخاب کریں۔ 3 ادبی نزاکت، اردو زبان میں نعت کے لیے نغمگی بحر اور قافیے کا خاص خیال رکھیں مگر سادہ اور مؤثر بیان کو ترجیح دیں۔ 4 متوازن انداز، بیان جذباتی انداز تو ضروری ہے مگر عقل و دلیل اور تاریخی حوالوں کا امتزاج نعت کو قوت دیتا ہے۔ 5 تسلسل اور بہاؤ، نعت میں مضامین کے درمیان منطقی ربط ہونا چاہیے۔ تعارف، ذکر شان واقعات اور دعا شامل کریں۔ مفید موضوعاتی زمرے، بنیادی خیالات، 1 محبت رسول، عشق محمد کی اظہار، دل کی کیفیت اور اس عشق کے سماجی اثرات۔ 2 سیرت نبوی کے گوشے، اخلاق نبوی، سخاوت، عفو و درگزر، بچوں سے محبت جیسے واقعات۔ 3 مدینہ منورہ کا منظر، مسجد نبوی، حرمین شریف کا ذکر اور وہاں کی روحانی فضا۔ 4 معجزات و کرامات، نبوت کے معجزات، غیبی مدد اور روحانی نشأت۔ 5 شہادتیں و واقعات اہم، غزوے، رحلت و ولادت کے تاریخی پہلو جو ربیع الثانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ 6 نبی کا تراجم، اخلاقی تعلیمات، عدل، رحم، شفقت اور صبر کے اسباق۔ 7 سلام و درود کے ثمرات، درود بھیجنے کے فضائل، دل کی سکونت اور اجتماعی برکت۔ 8 عالم اسلام میں نعت کا اثر، ثقافتی میلانات، صنفی تنوع اور معاشرتی کجہت، مخصوص موضوعاتی تجاویز، وسیع فہرست، ہر ایک پر نعت لکھی جا سکتی ہے۔ 1 اے محمد، میری زندگی کا محور و ذاتی عشق اور وابستگی۔ 2 مدینہ کا صحن روشن، مسجد نبوی کی وصف۔ 3 چہران نورانی و چہرن اقدس کی جمالیاتی و روحانی تعارف۔ 4 رحمت عالمین، انسانیت کے لیے نبی کی رحمت۔ 5 طفل و بزرگ کے حسین تعلقات، بچوں سے آپ کی محبت کے واقعات۔ 6 معجزہ قرآن،
قرآن و سنت کا ربط اور اس کا جلوہ سات صبر و استقامت کا درس ای صبر محمدی 8 ہجرت کی یاد ای مدینہ کی طرف ہجرت اور اس کا روحانی پس منظر 9 شب معراج معراج کے مناظرت ملاقات ربانیہ استناد مختصرہ دینی حوالوں کے ساتھ اگر محفل میں مناسب ہو 10 آپ کی شفقت قلبی مریضوں مسکینوں کے ساتھ آپ کا سلوک 11 انبیاء میں آپ کی عظمت تمام انبیاء میں آپ کی مقام آل دعائے خیر محفل کے آخر میں اجمالی دعا اور درود 13 سلام قلوب سلام بھیجنے کے فوائد اور اداب نعت مدحن نامہ ای شاعرانہ انداز میں آپ کی تعارف 15 نعت برائے نوجوانوں کے لیے پیغام عمل 16 نعت خاتم النبین ای آپ کی ختم نبوت کی شان 17 سورۃ مبارکہ سے رہنمائی روزمرہ زندگی کے عملی پہلو 18 نعت کلامی اور جذباتی امتزاج ای شعری رنگ و انداز 19 صلو و سلام کا سماجی محور معاشرتی یکجہتی میں درود کی جگہ 20 ربیع الثانی کی فضیلت اس مہینے کے مناسبت سے خصوصی تاثرات نعت لکھنے کا عملی خاکہ آؤٹ لائن بان مضمون کے لیے ایک سادہ مگر مؤثر آؤٹ لائن درج ذیل ہے 1 ابتدائیہ تعارف محفل موقع کے مطابق 2 3 پیراگراف میں تعارف محبن رسول کا عمومی اظہار 2 مقام نعت شرح موضوع کا مرکزی حصہ اب کی شان واقعات اور دل کی کیفیت 3 حکایات و مثالیں مختصر تاریخی واقعات مشاہداتی کہانیاں جو جذبات کو مضبوط کریں 4 ادبی خوبصورتی تشبیہات استعارے بحرین شعری اور قافیے اگر نظم ہے تو نثر میں نغم گی 5 دعا اور سلام اختتام پر درود دعا برائے امت اور محفل کی کامیابی کے لیے خرخا نمونہ آیات و جملے تجویز شدہ سطور اے رسول خدا تیری رضا میں ہے میری جہان کی آس تو جب بھی مسکرایا تو کھل گئی دل کی ہر پرانی آس وہ رخسان نورانی وہ لبن تقریب ہے میرے دل میں بسے وہ سب سے عظیم نبی کی تصویر یہ صرف نمونہ ہیں محفل کی مناسبت سے اردو میں مزید اشعار اور سادہ جملے ڈال کر بہتر بنایا جا سکتا ہے محفل کے لحاظ سے تجوز ایک جماعتی محفل بڑی عمر کے سامعین تاریخی حوالہ جات آہنگدار ترانے اور علمی نکات شامل کریں 2 نوجوان طلبہ کے لیے سادہ زبان عملی پیغامات اور نوجوانوں کو عمل کی ترغیب 3 بچوں کے لیے قصہ گوئی انداز مختصر اور سادہ نعت نغمہ دلچسپ تشبیہات 4 آن لائن محفل ویژول اشارات مختصر تعارفی بیان اور اختتام میں طویل دعا سے اجتناب توجہ کم ہو سکتی ہے ادبی اور تکنیکی نکات زبان کی سادگی پیچیدہ الفاظ سے گریز کریں مگر ضرورت کے مطابق ادبی الفاظ کا استعمال کریں قافیہ اور ردیف نظم لکھنے والوں کے لیے قافیہ کا خیال رکھیں مگر نثر نعت میں روانی ضروری ہے تسلسل احساس ہر پیراگراف کو اگلے سے منطقی ربط میں رکھیں مزاج کی ہم آہنگی محفل کے مزاج کے مطابق غمزدہ خوشگوار انداز اختیار کرا خلاق اور فقہی احتیاطیں نعت و سلام لکھتے پڑھتے وقت چند شرعی اور اخلاقی پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہے 1 شرعی حدود کا احترام کسی پر خدائی القاب منافع توحید بیانات سے پرہیز کریں 2 تاریخی درستگی واقعات بیان کرتے وقت مبینہ حقائق کی تصدیق کریں خاص طور پر جب کہانی میں صحابہ کرام اولیاء کرام کا ذکر ہو 3 عوامی جذبات کا لحاظ ایسی عبارات سے گریز کریں جو فرقہ وارانہ حساسیت پیدا کریں عملی مثال ایک مکمل نعت کی خلاصہ ساخت 1 تعارفی جملہ محفل کی مناسبت سے 2-3 سطریں 2 مدینہ ولادت کی یاد مقام ولادت خاندان کی مختصر تصویر 3 اخلاقی واقعات 1-2 مختصر واقعے جو اب کی شخصیت کی عکاسی کریں 4 جذباتی شاعر نعت گو کا عشق رسول کا عہد 5 دعا و سلام محفل کے سائین کے لیے دعا اور درود پاک کا مجموعی انداز میں تذکرہ اختتام کلمات ربیع الثانی کا مہینہ ہمیں نبی کریم کی یاد دلاتا ہے اور نعت و سلام جیسی ادبی اور روحانی اصناف ہمارے دلوں کو منور کرتی چاہیے اپنات لکھ رہے ہوں پڑھ رہے ہوں یا کسی محفل کو ترتیب دے رہے ہوں مقصد وہی ہونا چاہیے محبن رسول کا درست اور باوقار اظہار اس مضمون میں دی گئی موضوعاتی فہرست آؤٹ لائن اور مشورے آپ کو ایک مربوط مؤثر اور دل نشین نعت السلام تخلیق کرنے میں مدد دی نونغون گے اگر آپ چاہیں تو میں اس میں سے کسی ایک موضوع پر مکمل نظم نثر نعت کے اندر مخصوص انداز مثلاً سادگی ادبی نوجوانوں کے لیے میں لکھ کر دے دوں بتائیے آپ کون سا موضوع پسند کریں گے